السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید بہت اچھے سے گزاری ہوگی اور عید کی چھٹیاں بھی، اور امید ہے کہ آپ لوگ تفسیر کے لیسن کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران بفضل تعالی مکمل کر چکے تھے ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ نیکسٹ ہم نے سورہ نساء سٹارٹ کی تھی، اس کی 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کی ابتدا ہوگی اور تفسیر کا لیسن پڑھیں گے۔ مزید آپ کو ٹرانسلیشن کے لیے لیسن نہیں دیا جائے گا۔ لیسن کے سٹارٹ میں کچھ تمہیدی جملے ہوں گے اور پھر آیہ مبارکہ کی تفسیر۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ترجمہ با محاورہ۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس سے یعنی کہ ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو ملانے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی زیادہ نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، اور نہ بدلو نہ پاک و پاک سے، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، بے شک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا لونڈیاں تمہاری یعنی کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ بہت قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔ تفسیر۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیہ مبارکہ اور 24 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا، یعنی کہ عورتوں سے ریلیٹڈ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں زیادہ تر جو احکامات ہیں وہ عورتوں سے ریلیٹ ہیں، اور مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ زیادہ تر مدنی ہے، یعنی کہ مکمل یہ سورہ مبارکہ مدنی گمان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی، یعنی کہ رخصتی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کتنے مہینے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کہ اماں جان عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے کتنے ماہ بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اور یا معاشر النساء
آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے۔ مکمل نساء کے نام پہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ اس کے برعکس کوئی بھی سورہ مبارکہ الرجال کے نام سے نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر عورتیں ناراض ہوں کہ ہمیں تو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، تو پھر یہ شاید عورتوں کی خام خیالی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے کسی اور مذہب میں اس طرح عورت کو عزت نہیں دی گئی۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، اگر وہ عورت ایک بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق بتائے اسلام نے، اگر ایک عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق بتائے گئے، اس کے پاؤں کے تلے جنت رکھ دی گئی۔ اگر وہی عورت یعنی کہ ایک لڑکی ہے، یتیم لڑکی ہے، تو اس کے الگ حقوق رکھے گئے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر جو احکام و مسائل ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ عورتوں سے ریلیٹڈ، اور اگر یتیم بچیاں ہیں ان سے ریلیٹڈ، اگر ایک عورت بیوی ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اور جو زوجین کے حقوق ہیں یعنی کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں اس سے ریلیٹ احکامات ہیں۔ یعنی کہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھے احکامات نازل کیے، کیونکہ انسان کوئی بھی بامقصد کام تبھی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے جب انسان کے گھریلو جو معاملات اچھے ہوں، یعنی کہ انسان کے اگر گھریلو معاملات اچھے ہیں تو پھر انسان بامقصد کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اسپیشلی عرب کی جو عادتیں بد تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نازل ہوئی، کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اگر وہ بیٹی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر کوئی کسی عورت کے شوہر فوت ہو جاتے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، یا پھر عورت کو بھی ایک عجیب ہی زندگی گزارنا پڑتی۔ عورت کو ایک تو شوہر کی جدائی کا صدمہ اور دوسرا اس کے لیے اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر کوئی یتیم بچی ہوتی تو اس پہ بہت ظلم ڈھایا جاتا۔ تو ان سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے عورت کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، سورہ نساء کبریٰ۔ تو اس کے برعکس ایک اور سورہ مبارکہ ہے، اس کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے وہ بتانا ہے کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا۔ اور یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور کچھ صحابہ کرام تو اس کے سیکھنے پہ بہت زیادہ توجہ دلایا کرتے ہیں، بلکہ باقاعدہ حکم دیتے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھو، کیونکہ اس کے جو احکامات ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے جو احکامات ہیں وہ مفصل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں سب سے بڑھ کر تفصیلی احکامات ہیں وراثت سے ریلیٹڈ۔ ہماری جو اس گفتگو کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اس پہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا کہ پوری سورہ مبارکہ نساء کے نام سے نازل فرما دی۔ تو آئیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے بابرکت نام سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈر جاؤ یا تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ اب دیکھیں کہ سٹارٹ میں ہی تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، کیونکہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ہر معاملے میں سیدھا رکھتا ہے، چاہے وہ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں۔ اور الفاظ بہت ہی غور طلب ہیں کہ یا ایھا الناس کہا گیا، تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا۔ وہ کہیں بھی انسان رہنے والے ہیں، کہیں بھی دنیا میں بسنے والے ہیں، اور صرف مسلمان مومنین کو نہیں مخاطب کیا گیا بلکہ تمام انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور کیا پہچان کروائی گئی کہ اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ اور دیکھیں کہ سورہ آل عمران کے لاسٹ پہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، گویا کہ کامیابی کس میں رکھی گئی؟ تقوی میں۔ اور اب سورہ نساء کا جو ابتدائیہ ہے، ابتدا میں ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں مماثلت رکھتی ہیں سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یعنی کہ آپس میں کافی ان کے احکامات جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم لوگ حال ہی میں سورہ آل عمران میں غزوات کے بارے میں پڑھ چکے، اور سورہ نساء میں بھی کچھ غزوات کے بارے میں بیان ہوگا، اور سورہ آل عمران میں بھی یہود و نصارہ کے بارے میں بہت مفصل بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی کچھ اس بارے میں بیان کیا جائے گا، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اور یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، یہی وجہ ہے کہ خطبات میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، اور اسپیشلی نکاح کے خطبہ میں یہ آیہ مبارکہ لازمی ہی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں انسان کی اصلیت بیان کی جا رہی ہے، انسان کی جو اصلیت ہے اس کی طرف یاد دہانی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اے لوگوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی زوج کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور نفس واحدہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اس سے مراد اما جان حوا علیہ السلام ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، جس طرح کے کچھ روایات مشہور بھی ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ بہت پریشان رہتے تھے، بہت بوریت فیل کرتے، بہت تنہائی فیل کرتے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی جو زوجہ ہے ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، یعنی کہ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا تو ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے پاس تھی، بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت ہی اچھا ایک نظام قائم کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے زوج کے ساتھ خوش رہتا ہے، ہر ذی روح اپنے زوج کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ زوج کا ورڈ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ گویا کہ ادھر اللہ رب العزت انسان کو اس کی اصلیت یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، سیدنا آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ پھر ایک دوسرے پہ تکبر اور فخر کیسا، اور انسان کی جو اصلیت ہے وہ مٹی ہے، کہ انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا اور پھر مٹی میں ہی انسان نے جانا ہے۔ تو مٹی کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے آنے والی ہے، تو پھر تکبر و غرور کس بات کا، ایک دوسرے پہ بڑائی کیسی؟ اور اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ قوم و رنگ کا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا فرمایا کہ کسی کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، سب لوگ بائی بائی ہو۔ تو اللہ رب العزت بھی سورۃ الحجرات میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو معزز ہے وہ پرہیزگار ہے، یعنی کہ اللہ کے نزدیک تقوی ہی معیار رکھتا ہے۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ کے سٹارٹ میں بھی تقوی کا ذکر کیا گیا، پھر دوبارہ سے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، وہ ذات کے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی۔ اس سے کیا مراد کہ اس کے نام سے تم سوال کرتے ہو؟ جیسا کہ انسان بعض اوقات اللہ کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتا ہے، یا کوئی بھی کام اگر ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، یا پھر اللہ کے نام سے، یا اللہ کے لیے تم یہ کام کر دو، یا تم اللہ کے لیے یہ معاملہ ایسے کر لو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح پیچھے شوہر اور بیوی کی بات ہوئی، تو جس طرح ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے نام سے اپنی زوجیت میں لیا،
تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کو ملانے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ رشتہ داری کے بارے میں ہم نیکسٹ لیسن میں وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے، بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مکمل نگران ہے، مکمل نگہبانی کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت تم پر مکمل نگہبان ہے، مکمل نظر رکھے ہوئے ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس نیت سے کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل اس بات کی خبر ہے، مکمل آگاہی ہے، تم اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہو۔ جس طرح ایک اور مقام پہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کو کوئی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، کوئی ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی باریک بین ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال نہ گزرے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ خیال تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مکمل واچ کر رہا ہے۔ آج کے لیسن ہمارا اتنا ہی کافی ہے، تو نیکسٹ لیسن اسی آیہ مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے، اور عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی اس بارے میں احادیث بھی دیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں کا ایک اور ہوم ورک ہوگا، جیسا کہ ہم نے شروع میں سٹارٹ میں ہی پڑھا کہ سورہ نساء جو ہے مدنی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ مدنی اور مکی میں کیا فرق ہوتا ہے، مکی اور مدنی کس مناسبت سے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے مکمل ڈیٹیل سے بتانا ہے، لیکن چند الفاظ میں۔ زیادہ لمبے چوڑے واقعات مطلوب نہیں ہے، بس آپ نے مختصر اور تفصیل سے بتانا ہے کہ کس لیے مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔